الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 54 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ حضرات، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہے۔ پوری انسانیت اگر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے تو خدائی صفات و کمال میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر پوری دنیا کی مخلوق مل کر خدا کی نافرمانی کرنے لگے تب بھی خدا کی شان و عظمت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر دنیا میں لوگ نافرمانی کرنے لگیں تو اللہ اس قوم کو ختم کر کے اس کی جگہ پر دوسری ایسی قوم کو لے آئے جو اس کی فرما برداری اور تابعداری کرے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مطلقاً ایک بات کہی جا رہی ہے، کیا ایمان والو، تم میں سے کوئی اس پاک دین سے مرتد ہو جائے تو اسلام کی شان و شوکت اور قوت و عظمت کو گھٹا نہیں دے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے بدلے ان لوگوں کو اس سچے دین کی حفاظت اور خدمت پر مامور کرے گا جو ان سے ہر حیثیت میں اچھے ہوں گے۔ اس طرح کے مضمون و مفہوم کا تذکرہ قرآن پاک کی دوسری آیات میں بھی ملتا ہے۔ دراصل ارتداد یا مرتد ہونا کہتے ہیں حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف پھر جانے سے۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت سرداران قریش کے بارے میں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق واضح فرما دیا تھا، جس کا ظہور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا اور فتنہ ارتداد پھیلنے لگا، اور اس فتنہ ارتداد کے خاتمے کا شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو حاصل ہوا۔ آیت کے اگلے حصے میں مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ان کی 4 نمایاں خصوصیات کو بیان کیا گیا۔ نمبر 1، یحبہم ویحبونہ، وہ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور یہ لوگ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ لوگ اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے سامنے بچھ جانے والے اور جھک جانے والے، اور کفار کے مقابلے میں تن جانے والے اور بھاری پڑنے والے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یعنی دشمنان اسلام کے سامنے ہمیشہ سینہ سپر اور سخت۔ یہ لوگ راہ جہاد سے نہ منہ موڑتے ہیں، نہ پیٹھ دکھاتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ بزدلی دکھاتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے ڈرتے نہیں، یعنی انہیں کسی کی مروت نہیں ہوتی، نہ کسی کی ملامت کا خوف ہوتا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان صفات اور خوبیوں کا
مظہر عتم تھے، یعنی یہ خوبیاں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کی سعادتوں سے مشرف فرمایا اور دنیا ہی میں اپنی رضامندی کی سند سے نواز دیا۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صفات جن کے اندر ہوں وہ اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں۔ کمال ایمان اور اچھی صفات ایک خدائی عطیہ ہے، وہ جس کو چاہے عطا کریں۔ اس کا فضل بہت وسیع ہے اور وہ کامل علم والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ ان نعمتوں کا مستحق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔